اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ گناہوں کی بیماری اور اس کا علاج شروع ہے۔ مختلف قسم کے گناہ اور اس کے اثرات انسان پر مرتب ہونا یہ بدیہی یعنی بہت واضح چیز ہے، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ آج گناہوں کے علاج کے سلسلے میں چند معروضات عرض کریں گے، اگرچہ خاصی لمبی چوڑی گفتگو ہے، جتنی ہو سکی آج کریں گے، نہیں تو زندگی کی شرط پر آئندہ۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سورہ رحمان کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی۔ جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس کھڑا ہونے کے منظر سے ڈرے اور اس بات کا خوف رکھے کہ ایک دن مجھے اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وہ اپنے ایک ایک عمل کا جواب مجھے دینا پڑے گا، جس کے اندر یہ بات بیٹھ جائے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے مشہور تابعی بزرگ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے وہ شخص مراد ہے جس کے دل میں کسی برائی کے کرنے کا خیال آیا کہ فلاں گناہ کر لوں، لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے اللہ تعالیٰ کا دھیان کر لیا اور یہ بات یاد آئی کہ مجھے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اس یاد دہانی کے بعد اس نے اس گناہ کے کرنے کا ارادہ ترک کر دیا اور اس گناہ کو چھوڑ دیا، تو ایسے شخص کے لیے 2 جنتوں کا وعدہ ہے۔ اب اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ گناہ کے تقاضے ہوں گے، گناہ کا دل میں خیال آئے گا، اس خیال کے مطابق عمل نہ کرنا کمال یہ ہوگا نا، خیال ہی نہ ہے۔ تو اب ایسے شخص کے لیے 2 جنتوں کا وعدہ ہو گیا۔ یہاں سے یہ بات اور یہ سبق ہمیں مل گیا کہ گناہوں کی بیماری کا علاج خوف خدا ہے۔ کیا ہے؟ آج ہم میں ایک چیز بہت زیادہ ہو گئی ہے، امید 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 امید، خوف نکل گیا، حالانکہ ایمان ان دونوں کے مجموعے کا نام۔ جب تک خوف نہیں ہوگا، یہ دنیا میں نظام کائنات جو چل رہا ہے خوف کی بنیاد پر، خوف نہ ہو تو پھر تو جنگل ہے۔ آج ہمارے ملک میں جو حالات افراتفری، یہاں خوف نہیں ہے۔ کس کا؟ سزا کا، پکڑ کا، بے عزتی کا، یہ سارے خوف نکل گئے۔ جس کا جو جی آتا ہے وہی کچھ کرتا ہے۔ اور جی بندہ مار دوں گا کیا ہو جائے گا، 2 4 5 10 20 لکھ دوں گا، لکھ تو ایسا گل مچن کیا ہو جائے گا، 1 2 سال قید ہو جائے گی۔ وہ شرم و حیا، وہ معاشرے میں مقام، مرتبہ، عزت، بے عزتی، وہ چیزیں نکل ہی گئی۔ پھر اسی کی مزید تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا ایک شخص تنہائی میں ہے اور وہاں اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ماں نہیں، باپ نہیں، استاد نہیں،
بڑا نہیں، مقتدی نہیں، پیر صاحب نہیں، کوئی بھی رشتہ دار ناطے دار کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اگر وہ وہاں کوئی گناہ کرنا چاہے تو بظاہر گناہ کرنے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں، اس تنہائی میں اس کے دل میں گناہ کرنے کا داعیہ اور تقاضا پیدا ہوا کہ گناہ کراں یہاں کوئی بھی نہیں دیکھ، لیکن اس تنہائی میں اس نے یہ سوچا اگرچہ کوئی انسان تو مجھے نہیں دیکھ رہا لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا، اے بندے یہ دھیان پیدا کر کہ تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا۔ یہی تو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کے سوال کے جواب میں فرمائی تھی، مل احسان، یہ احسان تصوف جڑی پیری مریدی، یہ ساری پیری مریدی کا لب لباب یہ لفظ احسان ہے، یعنی حدیث نے اسے لفظ احسان کا، قرآن نے مجید نے اسے تزکیہ نفس کا۔ وہ کیا ہے احسان؟ کیا ہے؟ تو مل احسان، احسان کیا ہے؟ سوال کیا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ سامنے۔ اب یہاں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تو اللہ کی عبادت کر، جیسے ہمارے حضرت جی صاحب رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آئے بزرگ، اور جی میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو اللہ کا عرش میرے سامنے ہوتا ہے۔ ہم نے یہ بات سنی تو ہم تو ایسے ہی ہے، ہم نے سمجھو ایسا بڑا بزرگ، ایسا استعارت اصلاح خود بخود نہیں ہوتی، ہم تو یہ چیزیں سن کر بس وہ بڑے متاثر ہو جاتے ہیں، ہو فلانا پہنچی دی سرکار ہے، تو اب میری عرش میرے سامنے۔ حضرت جی صاحب سے ہم نے یہ سنی، ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھے یہ کہا اس نے، تو جی صاحب کا اپنا انداز تو فرمانے لگے، کہہ رہے نا کہ منزل نہیں ہے، یہ منزل نہیں ہے، مت سمجھے بس میں پہنچ گیا کرے بزرگ ہو گیا، نہیں۔ کہا یہی کیفیت تیری صرف مسجد یا نماز میں ہوتی ہے یا بازار میں بھی یہی ہوتی ہے؟ کہا جی بازارہ میں تو نہیں، خراب ہے جی، منزل نہ سمجھے، یہ منزل نہیں ہے، کسی خاص وقت میں کوئی جگہ میں عرش نظر آ گیا جی مجھے، میں اتنے پہنچ گیا، میں فلاں جگہ پہنچ، منزلیں نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، ہر حال میں اللہ کا دھیان، کم میں ہو، کاروبار میں ہو، نوکری میں ہو، چاکری میں ہو، شادی میں ہو، موت میں ہو، زندگی کے کسی بھی موڑ پر ہو، اللہ کا دھیان رہے، پھر کچھ امید کی جا سکتی ہے کہ جنا کوئی راہ تے لگ گیا، امید ہے منزل تک پہنچ جائے۔ اب اللہ میرا مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ نہیں کر رہا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو پھر کم از کم اتنا تو یقین کرنا، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، ہر حال میں رب ہمیں، تو بے شک کنڈے بند ہوں، دروازے بند ہوں، وہ تو اس وقت بھی دیکھ رہا تھا جب ہم 3 پردوں میں تھے، ماں کے پیٹ میں وہ ہماری شکل و صورت نہیں بنا رہا تھا، اس سے ہم چھپے ہوئے، کون سی بات چھپی ہوئی؟ وہ نہیں دیکھ رہا تھا اس وقت، کان بالکل صحیح جگہ لگائے، آنکھ بھی صحیح لگائے، ناک بھی صحیح ہے، ہاتھ پاؤں ہر شے اس نے بنائی اندھیروں کے اندر، ہم تو اس وقت اس سے نہیں چھپ سکے، تو جب ان 3 پردوں سے باہر نکل آئے ہیں اور دنیا کے اس پردے میں، یہاں ہم کیسے چھپ سکتے ہیں اس سے؟ یہ استحضار پیدا کرنا چاہیے، اب میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں گناہ کر لوں گا، اور ایک دن مجھے اس کے سامنے جا کر کھڑا ہونا ہے۔ سوچے ذرا آدمی،
باپ سامنے ہو تو کوئی گناہ کا تقاضا کرتا ہے؟ تو باپ کی عظمت، باپ کی بڑائی زیادہ ہے یا اللہ کی؟ گناہ خود بخود چھوٹ جائیں گے۔ یہ عظمت اور استحضار اندر آ جائے، یہ نہ دیکھے لوگ کیا کریں، کرسے نا اپنا کم کریں گے، لوگ ہیں گناہ گون دنیا ہے، کوئی کیا کرے گا کوئی کیا کرے گا، اپنی مرضی کریں گے۔ ہم نے اپنا جو عبد ہونا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس خیال کے بعد وہ شخص اس گناہ کو ترک کر دے تو یہ وہ شخص ہے جس کے لیے اس آیت میں 2 جنتوں کا وعدہ ہے، اور اسی کا نام تقوی ہے۔ تقوی سنتے رہے ہیں نا، تقوی اختیار کرو، تقوی، یہ تقوی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا دھیان کر کے اپنی خواہش نفس کے قوی سے قوی اور مضبوط سے مضبوط تقاضے کو چھوڑ دے، اور یہ سوچے کہ اگر دنیا نہیں دیکھ رہی ہے لیکن کوئی دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، اور ساری طریقت اور ساری شریعت کا حاصل بھی یہی ہے، یہ خوف دل میں پیدا ہو جائے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے بس، اور میں اس پوزیشن میں ہوں۔ اب میں سوچ سکتا ہوں، آپ بھی سوچ سکتے ہیں کہ ابھی مجھے اللہ بلا لے اور سامنے کھڑا کرے، ٹائم نہیں ہو جی کچھ دیہڑے دو، اس تو بعد آسان تیاری کر کے ابھی بلاوا آ جائے، میں اس قابل ہوں کہ اللہ کے سامنے جا کے کھڑا ہو جاؤں بس۔ انتظار نہیں ہے گارنٹی کارڈ کے کب موت آئے گی، موت کا تو کو پتہ ہے۔ ہم تو میں کرساں جی وہ فلانے دیہڑے کرساں، اس دن سے شروع ہو جائیں گے، فلاں کر لیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا جو شخص جہنم سے ڈرے، قابل غور ہے، یا عذاب سے ڈرے یا آگ سے ڈرے، بلکہ فرمایا جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت ہو، بڑائی، خالق کائنات جی اور پلسا آوے ایسی وہ تطلع کر دیں، اس کی وہ مقام ہے تو وہ اس کا رعب دبدبہ ہمارے دلوں میں، اللہ کی عظمت، اور یہ سوچے کہ چاہے اللہ تعالیٰ اس گناہ پر عذاب دیں یا نہ دیں، یہ نہیں کہ پھر توبہ کر چڑ سا پہ چڑنا، لیکن میں اس عمل کو لے کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے جاؤں گا، یہ تصور بٹھا، یہ عمل لے کر میں کیسے جاؤں گا۔ جس شخص کے دل میں دوسرے کی عظمت ہوتی ہے اس کو چاہے یہ اندیشہ نہ ہو کہ وہ مجھے مارے گا اور سزا دے گا، لیکن اس کی عظمت کی وجہ سے اس کا یہ خوف ہوتا ہے کہ اس میں اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام کر کے اس کے سامنے جا کر کیا منہ دکھاؤں گا۔ اس خوف کا نام تقوی ہے، یہ خوف تقوی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں مفتی صاحب، میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ساری عمر میں کہتے ہیں 1-2 مرتبہ کے علاوہ کبھی نہیں مارا، 1-2 مرتبہ ان کا تمانچہ کھانا یاد ہے، کہتے 2 تپے مارے ایسے، لیکن ان کی شخصیت اور عظمت کا حال یہ تھا کہ ان کے کمرے کے قریب سے گزرتے ہوئے قدم ڈگمگا جاتے تھے، کانپ جاتے تھے، ہم کس کے پاس سے گزر رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا تھا؟ اس لیے کہ دل میں یہ خیال تھا کہیں ان کی آنکھوں کے سامنے ہمارا کوئی ایسا عمل نہ آ جائے جو ان کی شان اور ان کی عظمت اور ان کے ادب کے خلاف۔ جب ایک مخلوق کے لیے دل میں یہ عظمت ہو سکتی ہے تو خالق کائنات جو سب کا خالق اور سب کا مالک ہے، اس کے لیے دل میں یہ عظمت ضرور ہونی چاہیے کہ آدمی اس بات سے ڈرے کہ میں اس کے سامنے یہ کرتوت اور یہ گناہ کر کے کیسے کھڑا ہوں گا اور اس کو کیا منہ ان کو دکھاؤں گا۔ اس کے بارے میں اس آیت میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، پیشی کو لو ڈرے،
پیش ہونا ہے. اج عدالت میں مقدمہ ہو تو کیا دو اج پیشی ہے جی دعا کرو اللہ خیر کر آختے ہیں. تو ایک پیشی تو ہونی ہے، ہر ایک کی ہونی ہے، نیک و بد کی ہونی ہے. نیک و بد کیا ہوتے ہیں؟ انبیاء، اولیاء، صلحاء، ان کی ہونی ہے، اور وہ اس پیشی سے ڈر رہے ہیں. نفسی نفسی سنتے رہتے ہیں جی، نفسا نفسی عالم ہے. انبیاء جب کہہ رہے ہیں نفسا نفسی تو میں تو تجھ کڑے باغا جی مولی ہم کیا ہے. اللہ اکبر. وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، خواہشات نفسانی پہ چلنے سے اس نے اپنے آپ کو روک لیا. اب وہ پھر کیا ہے؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. خواہش اس کا مطلب ہوگی، پیدا ہوگی، تقاضے اٹھیں گے، لیکن اس تقاضے پہ عمل نہیں کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. تقاضے تو ہوں گے، یہ مطلب تو ہے ہی نہیں تقاضے نہیں ہیں. دل تو کہے گا، دل تو سب کا ہے، یہی نفس ہے، یہی سارا کچھ ہے ہر ایک کا، بزرگاں دا بھی غیر بزرگاں دا بھی. یہی خطاق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام عائشہ صدیقہ نے ایک موقع پر کوئی سوال کیا جی حضور نے کہا تھوڑا شیطان توڑ در آ گیا. کہا منڈل شیطان ہے؟ کہا ہاں تیرے ساتھ بھی شیطان. تو آپ کا کہا میرے ساتھ بھی ہے، لیکن میرے شیطان میں اور تمہارے میں بڑا فرق ہے. میرا شیطان میرا مطیع فرمان ہو گیا، فرما بردار ہو گیا، مجھے غلط بات نہیں کہہ سکتا. ٹھیک. اللہ اکبر. دیکھیے جہنم اور عذاب اس لیے ڈرنے کی چیز ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب کا مظہر. اس ہستے جہنم کو نہیں ڈرتے گا کہ بھی جن سے، وہ اللہ کی ناراضگی کا مقام ہے. تو اللہ ناراض ہو گیا تو پھر ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ورنہ اصل ڈر اور خوف تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ہونا چاہیے. عربی کا ایک شاعر کہتا ہے لا تسقنی ماء الحیات بذلت بل فسقنی بالعز کأس خنزلی. مجھے آب حیات بھی ذلیل کر کے مت پلا. آب حیات نہیں چاہیے جو ذلت کے ساتھ ملے، یعنی میں ذلت اٹھا کر آب حیات بھی پینے کے لیے تیار نہیں، بلکہ مجھے خنزل کا کڑوا گھونٹ پلا دے. خنزل کڑوا ہوتا ہے مگر عزت کے ساتھ پلا. اس کے ساتھ عزت نہ رہی، مقام نہ رہا. آج لوگ عزت اور شہرت میں فرق ہی نہیں جانتے. لوگ عزت اور شہرت میں فرق نہیں جانتے. لوگ آتے ہیں مجھ مشہور ہے کوئی تو بڑا عزت مند ہے. مشہور ہونا عزت نہیں ہے. مشہور تو شیطان بھی مجھے نہیں مشہور. ابو جہل نہیں مشہور، یزید نہیں مشہور، ابو لہب نہیں مشہور، نمرود نہیں مشہور. مشہور ہیں سارے. مشہور ہونا اور چیز ہے، عزت ہونا. آج ہمیں دھوکہ لگ گیا، ہم نے سمجھا کہیں مشہور ہونے کا نام عزت ہے. بہرحال جو لوگ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو. اللہ کی رضا چاہیے ہمیں، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ جائیں. دیکھتے ہیں نا بڑی دعا ہوتی ہے یہ. کوئی کسی کو کہے اللہ تجھ سے راضی ہو جائے، راضی ہو گیا پیچھے رہ کے گیا. اللہ راضی ہو جائے. اور یہ رضوان اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز. تو اللہ کی رضا چاہیے. اور چونکہ جہنم اور عذاب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مظہر ہے اس لیے اس سے بھی ڈر رہے ہیں، ورنہ اصل میں ڈرنے کی چیز اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. یہ جو کہتے ہیں ٹکو اللہ کو لو ڈرو، اللہ کو لو ڈرو، تو اللہ کو لو ڈرو کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جیسے ہم کسی اور چیز سے کسی کو ڈرا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کی ناراضگی سے ڈرو. یہ گناہ کریں گے تو اللہ ناراض ہو جائیں گے، یہ کام کریں گے تو اللہ ناراض ہو جائیں گے. تو اللہ ناراض ہو گئے تو زندگی کا مقصد تو فوت ہو گیا. قصہ کتابوں میں مشہور و معروف ہے، آپ سنتے رہتے ہیں.
تازہ ہو جائے گا بطور تذکیر کے ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور کا واقعہ، ان کی عادت شریفہ تھی اپنے زمانہ خلافت میں لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے رات کے وقت گشت کرتے تھے۔ یہاں پہ ایک بات کہ معاشرہ جدھر کو جا رہا ہے، ہر ایک فکر مند ہے، آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، ہر ایک معاشرہ بڑا بے راہ روی کی طرف چلا گیا، بڑا خراب ہو گیا، لیکن ہم میں سے کسی نے اپنے حصے کا کام نہیں کیا، یہ ماننے کے لیے ہم تیار نہیں۔ میرے سمیت مجھے کہیں گے میں آسان فلانیاں دا قصور ہے، انہوں نے ایسا کیا ہے، انہوں نے کیا ہے، ہر ایک دوسرے کے سر مڑ دے گا، اپنے آپ کو بری ذمہ سمجھ لے گا۔ معاشرے کی بے راہ روی کا سب سے پہلے ذمہ دار حکمران ہے، سب سے پہلے ذمہ دار حکمرانوں کا کام صرف انہوں کو روٹی چاہ معیشت نہیں ہے، معاشرت، معاملات، اخلاقیات، یہ درس دینا بھی حاکم وقت کا کام، اور ان کی گاہے بگاہے دیکھ بھال کرنا۔ یہ جتنے غیر شرعی امور اس ملک میں سرکاری سرپرستی میں ہو رہے ہیں، ان کا بند کرنا یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ نہیں کریں گے تو کل قیامت کو جو آپ سے اندہ کامے گئے، وہ اپنی باندھے نہیں ہے کہ کہیں ٹنگا چھکتا ہے، دوسرا دوسرے کی ٹنگا چھکتا ہے، کہا جلتا ہے تو آتے نہیں غلط نہ ہوں، اس کو لاڑساؤں میں بڑا بزرگ ہوں، میں آسا ہوتا ہو، بس وہ ٹانگیں ہی کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں، ان کا تو قوم سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ اب وہ قوم دی بھی ہماری بھی یہی حالت ہے، پھر ان کو مسیحا سمجھتے ہیں، نجات دہندہ سمجھتے ہیں، بس یہی ہیں جی، یہی آسن تو کچھ کر سکتے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ نمبر 2، علماء کرام اور ٹیچر صاحبان، دوسری ذمہ داری ان کی ہے، معاشرے کو غیر شرعی امور سے روکنا اور ان کو ان کی برائیاں بتانا اور ان کو حلال و حرام کی تمیز کرانا، کہ جس پیٹ میں حرام چلا جاتا ہے اس کو لوگ کچھ بعید نہیں، وہ سب کچھ کرے گا، ماں سے زنا کرنا آیا تب بھی کرے گا۔ ہم نے معاملات کی صفائی بتائی نہیں ہے، صرف یہ بتایا پترا راتی پیسے کہن کے آئیں، پیا کسا کو کون آوے، کوئی رشوت لے کے آنا ہوا، رشوت لے کے آنا حرام، اللہ کچھ خنزیر تھاندی، خالی ہاتھ ادھر نہیں۔ ہم نے تو یہ سبق ہی نہیں پڑھایا گیا تھا حرام کہن کے نہیں، سمجھ آئی؟ اس لیے کہ ایک حرام کا روپیہ آ گیا تو بس سب کچھ گیا نا۔ یہ سبق ہمارا تھا، ہم علماء نے نہیں، ویسے کچھ اور کماتے لگ گیا۔ ٹیچروں کا تھا، ٹیچر آ گیا، بس استاذوں کا کام تھا اسکول میں نا، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، زیادہ طبقہ تو قوم کا ان کے پاس ہے، ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ اساں بولتے جمعے کو آندے تو بھی ایسی گپ شپ مار کے تو بھی وہ بھی آخر میں آ گئے، لیکن ہمارا قصور ہے اس میں بھی، ہم نے ان کی اصلاح کی فکر اساں دوڑ لائی دی ہے، جلدی میں مقامہ جی مڑے مقتدی مچوں میں، اگو قوم کا مزاج بھی ہے، اتھے جلساں جتھے جلدی نماز پڑھا لے جل، یہ تو درد دل ہے میرا، یہ تو ہے حقیقت ہے۔ یہ تو اس مسجد میں دیکھو جتھے جلدی نماز ہوندی ہوگا نا فوراً اتھے رش ہے، مخلوق مٹتی نہیں، کیا مطلب ہے؟ ہم اپنی اصلاح چاہتے ہی نہیں۔ جمعے کے ایک دن بھی پورے ہفتے کے بعد ایک جمعہ آتا ہے، اس دن بھی ہم اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہے کہ جنا وقتاً دو چار گلاں سن کے کوئی اصلاح کی بات مجھے مل جائے، قرآن و حدیث مل جائے تو میں اپنی اصلاح کر لوں، وہ نیت ہی نہیں۔ اتنے جلسہ جتنے بیان ہی نہ ہوئے، یا بیان ہوئے بڑے 5-7 منٹ ہوئے، 5-7 منٹ تو اعلان ہونا ہوتا ہے، بیان تو نہیں ہوتا ہمارا ہے۔ اب ہم مولویوں کی ذمہ داری تھی، ہم ایسا دوڑے لا چڑی ذرا جلدی پڑھا لاں جی، مقتدی کاٹنا جو لینچ کردیں ہمیں کوئی ڈر ہے؟ جس روش پہ ہم چل نکلیں تو ہمارے یہاں کہیں جمعے 10 بجے نہ ہونا شروع ہو گیا، یہ ڈر لگا ہوا ہے اندر میں، کھٹکا ہے میرے لیے، جس روش پہ ہم جا رہے ہیں یہ ہمارا قصور ہے۔ میں اپنی غلطی کا اعتراف کرنے میں کبھی میں نے شرم نہیں کی،
اللہ اعلان مجمع میں کہہ دو میں نے کہہ دیا ہے، کتنے بیان ریکارڈ پر ہوں، میں اپنی غلطی کو اقرار کرتا ہوں، مانتا ہوں۔ ہم نے وہ اصلاح نہ کی، قوم کو وہ نہ دیا جو ان کا حق بنتا تھا۔ اساتذہ کرام نے صرف نصاب وہ تو جڑایا، اس نصاب میں نہیں دیکھا یہ شریعت کے مطابق ہے، شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ اب بڑے ٹیچر کو خفا نہ ہوئے تو اس کو پتہ ہو، تو قرآن جانتا ہو تو پتہ ہو یہ قرآن کے خلاف ہے حکم، یہ حدیث کے خلاف ہے، اس کو صرف اپنی نوکری اور تنخواہ کی فکر ہوتی ہے۔ اگر وہ نشاندہی کرے گا تو نوکری سے گیا نا، جیسے پنجاب میں ایک صاحب نے ایم ڈی تھے یہ ایجوکیشن کے، انہوں نے نشاندہی کی 100 کتابوں میں صراحتاً یہ قرآن حدیث کے خلاف ہے، وہ تو حالانکہ صاف ستھرا ہے لیکن اس کو ہٹا دیا نوکری سے۔ اس ملک میں کون اب اس کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے کوئی تیار نہیں، نہ میں ہوں، نہ آپ ہیں، نہ دوسرا ہے تیسرا ہے، تو پھر وہ آسی جنے تو میں اس قوم واسطے کیتا، قوم نال ہے نہیں ہے تو بس پھر دعا کوئی جنا بول دے ہستے تو کم نہیں، ایسی درامیاں دے سنگ ہو گئے ہیں نا، وقت گزرا تو ہم آرامیوں کے ساتھی بن جاتے ہیں، وقتی طور پر ہم کہیں گے اوہ بڑا غلط ہو گیا۔ اللہ ہمارے آل پہ رحم کرے، اللہ ہمارے، یہ ٹیچروں کی ذمہ داری تھی انہوں نے نہیں نبھائی، آج قوم اس وہ وقتی وہ جی ہیں بابا جان رحم اللہ پر مکی تو مکی مار دے ہوتا ہے، وہی بے عزت کرے تھے، تم نے سمجھا ہے قرآن حدیث بطور عقائد پڑھا دیتے ہو، آئے ہو پڑھا لیا، اٹھو جل ہے سیکھے ایک فلانا ہے ترکیب ہے اے مانے جل، اس میں ہمیں کیا ملا؟ اصل جو کہ کچھ بھی نہیں، اس میں صرف سیگے دسنے کی کتاب ہے، سیگے دس چڑو ترکیب بتا دو، ہمیں کیا حکم ملا ہے، اس نے ہمیں کیا دیا ہے؟ تو ہوتا ہے کورس، تو جی نصاب تو پتہ نہیں کورس سکھاتے ہیں، تو کورس تو نصاب سکھاتے ہیں، انسان بناتے ہیں۔ ہم نے کہیں وہ معیار ہی نہیں دیکھا کہ یہ استاد ہونے کے قابل ہے یا نہیں، وہ معیار تو ہے ہی نہیں، جو نقلان الفاظ ہوئے تھے ڈگری ہوئے فلانا ہوئے NTS پاس ہوئے تو پتہ نہیں کیسے پاس ہوئے، اس میں انسانیت تو ہم نے دیکھی نہیں ہے، یہ انسان بھی ہے یا نہیں، مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے، جس کو ہم مستقبل بچوں کا جس کے حوالے کر رہے ہیں، قادیانی تو نہیں ہے کہیں اس کا عقیدہ اپنا تو غلط نہیں ہے کہ یہ بچوں کو کل غلط عقائد سکھائے گا، وہ ذمہ داریاں ہم نے پوری کی نہیں، اتو کہن کے تلے تک ہم سارے من خیس القوم مجرم ہیں، اور مستقبل میں جو نسلیں آئیں گی وہ ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گے، یاد رکھیں، ہم ان کے لیے کوئی اچھا کر کے نہیں جا رہے۔ اللہ اب دیکھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا تسی انہوں کو زیادہ مصروف ہو، تمہاری مصروفیات ان سے بڑھ گئی ہیں، اتنی بڑی سلطنت کا حاکم تسی تو اتنی شیئیں جنے تو سب خود کیا ہے، اب وہ باہر نکل کے جا رہے ہیں۔ اگر کسی کے بارے میں پتہ چلتا فلاں شخص فقر و فاقہ کی حالت میں ہے، یہ گشت کیوں ہو رہا تھا؟ اس لیے ہو رہا تھا، تو اس کی مدد فرماتے۔ اگر یہ پتہ چلتا فلاں شخص کسی مصیبت کا شکار ہے تو اس سے اس کی مصیبت دور فرماتے، اور اگر کوئی غلط کام کرتا ہوا نظر آتا تو اس کی اصلاح فرماتے۔ کیا کم دا کام ہے یا نہیں؟ یا دنستا کوئی کام نہیں، کیوں کام نہیں؟ تمہیں بتانے والے نہ رہے، خوش آمدی ٹولے ان کے سامنے چاپلوز ہو تو مجھ بزرگ ماشاء اللہ، وہ ان کے چاپلوز اور خوش آمدی ٹولے تو اصلاح کیسے ہوگی؟ بتاتا ہی کوئی نہیں، اس کی اصلاح فرماتے۔ اللہ اکبر، یہ مصیبت زدہ کے پاس حاکم کو تو جلے، تو ان کے دروازے پر کوئی مصیبت زدہ چلا جائے تو اگر چوکیدار ہی ماننی پر ہونا ہی نہیں دینا، چلو خبردار میٹنگ میں، یہ میٹنگیں نہیں مکتی ہیں، یہ میٹنگ ہی کر رہے ہیں، کام کب کریں گے یہ ایسوں کو نہ پتہ چل سکا، اس میں ہم سب قصوروار ہیں۔ اچھا ہاں بالکل، مت تسمیاں مارنا تھا، نمازاں پڑھنا، اس کو ایسی سمجھائیں بزرگی کر چھڑی تھا، ایسی کل ایسا کو پوچھو سی، جہاں تک ہمارا اختیار تھا ہم نے روک ٹوک کیوں نہیں کیا، ہم نے غلط کو غلط کیوں نہیں کہا؟
اللہ اکبر۔ ایک دن اسی طرح آپ تہجد کے وقت مدینہ طیبہ کی گلیوں میں گشت فرما رہے تھے، لوگ تاجتا پڑھ دیا جو گشت کر دیا یہ اندی تاجت آچی نا۔ اللہ اکبر۔ ایک گھر سے دو عورتوں کی باتیں کرنے کی آواز آئی، آواز سے اندازہ ہوا ایک عورت بوڑھی ہے اور ایک جوان ہے۔ وہ بوڑھی عورت جوان عورت سے جو اس کی بیٹی تھی یہ کہہ رہی تھی، بیٹی یہ دودھ جو تم نے نکالا ہے اس میں پانی ملا دو۔ اس میں کیا ملا دو؟ نہ نیکی تے نہ صرف نمازہ پڑھنا دے تے تاجتاں تے بس مسجد بچ سر ٹکنا دا نہ ہے، نہیں، نیکی بازار میں تجارت کا نام ہے، نیکی اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھنے کا نام ہے، نیکی نوکری کی کرسی پر بیٹھنے کا نام ہے۔ ہم نے نیکی کو صرف اور دین کو مسجد کی چار دیواری میں بند کر دیا۔ یہ تو باہر اپنی مرضی، ڈرائیورہ دی اپنی مرضی، مستری دی اپنی مرضی، دکاندارہ دی اپنی مرضی، تاجر کی اپنی مرضی، ملازم کی اپنی مرضی۔ یہ دین ہمیں بھی بتانا، یہ کہاں ملتا ہے یہ دین کہ دین صرف مسجد میں تم آؤ تو دیندار بن جاؤ، مسجد کے باہر تمہاری زندگی اپنی مرضی پہ گزرے۔ مومن تو پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اس کا کوئی کام دین سے باہر ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہم نے چند چیزوں کا نام دین رکھ لیا ہے، اس کے علاوہ ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ دودھ جو تم نے نکالا پانی ملا دو تاکہ یہ زیادہ ہو جائے اور پھر اس کو فروخت کر دینا۔ بیٹی نے جواب دیا، اللہ اکبر۔ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ کوئی دودھ بیچنے والا دودھ میں پانی نہ ملائے۔ دودھ میں آج بیچنا والا ہو بڑے جڑے حکم جاری کر دینا انہوں کو پیچڑ دو سی اپنی جائی تو پھر وہ باقیوں کو جو مرضی ہے بیماریاں پہ لاؤ، جو مرضی پہ لاؤ، ٹیکے لاؤ، جو کوئی پوچھنا پالنا والا یہ تو ہے ہی نہیں۔ اور قصور پھر صرف لوگوں کے ہاں قصور صرف مولوی کے اوپر ہوتا ہے۔ ہم تو مانتے ہیں ہمارا قصور ہے، کیسا تو کو ڈر گیا تو کہ من کی تھی خفا ہو گئے، مقتدی خفا ہو گئے، خفا ہو گئے جو لے جائے اپنا کام کرے۔ مرید صاحب خفا ہو گئے، شاگرد خفا ہو گئے سی۔ آج جو اقدار ہیں ان کے حقوق، انہیں اپنے حقوق کا لحاظ نہ رہا کہ میں خفا ہو گیا تو ان کا نقصان ہوگا، ان کے خفا ہونے سے میرا کوئی نقصان نہیں۔ ہم میں وہ جرت نہ رہی۔ مقتدی خفا ہو گئے جی نماز چھوڑ دے اڑو نہ پڑے، نماز پڑھی ہے خفا ہو جانی ہے، بالکل نہ پڑھی، قسم ہے تو کو کدے نماز نہ پڑھے، بالکل نہ پڑھو۔ ہماری ہے نماز، ہم نے پوچھنا ہے، نماز اللہ کی ہے۔ من سنا سا کو تباہ و برباد کر دی۔ یہ خفا ہو گئی سی، وہ خفا ہو، یہ خیال کبھی نہ آیا کہ رب ناراض ہو جائے، یہ خیال نہ آیا کہ رسول ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ ہم لوگوں کی ناراضگیاں دیکھتے رہے، دین کا بیڑا غرق کر کے ہم نے رکھ دیا۔ ہائے ہائے، من پانی نہ ملائے، اس لیے ہمیں نہیں ملانا چاہیے۔ جواب میں ماں نے کہا، بیٹی امیر المومنین یہاں بیٹھے ہوئے تو نہیں ہیں، اگر تم نے پانی ملا دیا تو وہ کون سا تمہیں دیکھ لیں گے، وہ تو اپنے گھر میں ہوں گے، اس وقت رات کا اندھیرا ہے، کوئی دیکھنے والا تو ہے نہیں، اس لیے ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ تم نے پانی ملا دیا ہے۔ جواب میں بیٹی نے کہا، اماں جان امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے، لیکن امیر المومنین کا حاکم یعنی اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ استحضار پیدا کرنا ہے، پھر نہ فوجاں کی ضرورت ہے، نہ پولیساں کی ضرورت، کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے۔ وہ ہم نے قوم کو دیا نہیں، قوم کو راتی ساری ننگیاں کڑیاں دسیاں، اس پہ کوئی قدغن نہیں حکومت کی طرف سے، کوئی پابندی نہیں۔ وہ کیسے ہوں گی ٹوکا کیسے ٹک ٹاک ٹوکے، وہ ٹوکے ساری رات مار رہے ہیں، قوم ننگی ہو گئی، بچیاں ننگی ہو گئی، لڑکے ننگے ہو گئے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ ملانے کر چھڑیا، فلانے کر چھڑیا، وہ چور ہے، وہ حکومت غلط آسا، اس چوری کر چھڑی۔ یہاں تو ایمان کے ڈاکو بیٹھے ہمارے ایمان لوٹ کر لے گئے،
ہم میں سے کسی کو فکر نہ ہوئی کہ آنے والی نوجوان نسل ہم نے ان کے اندر یہ نہ یہودی ہیں نہ عیسائی ہیں نہ یہ مسلمان، پتہ نہیں ان کے اندر ہم نے کیا بھر دیا ہے، اس کی فکر ہی کوئی نہیں۔ پوچھ ہوگی ہر ایک سے ہوگی، ہم سے ہوگی، آپ سے ہوگی، حکمرانوں سے ہوگی، افسروں سے ہوگی۔ یہ نہ سمجھو افسری کر کے تم بغم ہو جاؤ گے، یہ تمہاری ذمہ داریوں میں شامل ہے، آنے والی نسلوں کو تم نے ننگا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، ہائے ہائے امیر المومنین۔ جواب میں بیٹی نے کہا اماں جان، امیر المومنین کا حاکم اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس لیے میں یہ کام نہیں کروں گی۔ دروازے کے باہر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساری گفتگو سن رہے تھے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے معلومات کرائی کہ یہ خاتون کون ہے، یہ بیٹی کون ہے۔ معلومات کرانے کے بعد اس لڑکی کے ساتھ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کے نکاح کا پیغام بھیجا۔ ایسی کیشے ڈھونڈنے ہونے پیسے میں، دولت میں، فلانے میں۔ دینداری تو ہم نے کبھی دیکھی نہیں ہے کہ میرے گھر میں کوئی دیندار بہو آ جائے، کوئی اللہ والی آ جائے، میرے گھر کا نظام سدھر جائے۔ اور اس سے اپنے بیٹے کی شادی کروائی۔ اس نکاح کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس خاتون کے خاندان میں ان کے نواسے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، جسے عمر ثانی کے نام سے لوگ یاد رکھتے ہیں، جو مسلمانوں کے 5ویں خلیفہ راشد کہلاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے ایک جگہ میری نگاہ سے گزرا تھا، سینہ اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے تھے، ایسا انصاف تھا۔ وہ بھی حاکم تھے، اور ان پر ایک جمعے پر میں نے کہا تھا نا، بڑے نفیس، ہر گھنٹے بعد سوٹ بدلانے والے، تو بڑے چونکہ حاکم تھے نا، شروع سے مال و دولت میں سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے تھے، غریب تھوڑے ہی تھے۔ لیکن جو ہی امیر بنائے ذمہ داری کو انکار کرتے رہے۔ آج تسی زورا نال بن دیا نا، رشوتیں دے کر ہم عہدے لیتے ہیں، یہ اس کا انجام دیکھ لو کیا ہو رہا ہے۔ اس کا اہل نہیں، سفارش کری مڑی وہ کو لاچھڑے نہ تھے۔ سفارشیں کرا کے ہم عہدے لیتے ہیں، سفارشیں کرا کے ہم حکمران بنتے ہیں، تو سفارش کر کے تو عہدہ ملے، حدیث مبارکہ ہم سے اوجل ہو گئی، ایسا وہ گلا ہی نہیں، قرآن حدیث اللہ رسول۔ حضور نے فرمایا جو مانگنے پر اسے حکمرانی ملے گی، اللہ کی مدد اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، بن مانگے ملے گی اللہ کی مدد ان کے ساتھ۔ تو عمر ابن عبدالعزیز جب حاکم بنے تو اب اللہ اکبر، تو وہ ساری نفاست، وہ سارا کچھ گیا، فوراً لباس ختم، سادگی پہ آ گئے، فوراً اپنے آپ سے شروع کیا۔ آج ایسی اصلاح بھی شروع کر دیں دوسروں سے۔ بہرحال یہ بات اس لڑکی کے دل میں پیدا ہوئی کہ اگرچہ امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب خلوت اور تنہائی ہے اور رات کی تاریکی ہے، کوئی اور دیکھنے والا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، بس اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔